ایک بار یہودیوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جائے۔ یہودی سوچنے لگے کہ ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سوال کرے۔ یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ ڈھونڈنے کے بعد ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے ایک غار میں رہتا تھا۔ وہ یہودی بے انتہا بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس کی اتنی ریاضت تھی کہ وہ غیب کی بھی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یہودی عالم کو لے کر کوفے آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہودی عالم کو مسجد کے باہر تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا گیا۔ یہودی عالم جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ یہودی نے کہا، اے علی، میں جانتا ہوں تم کوفے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کر کے دیکھو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اکیلا تو ہی جواب دے گا یا جو تجھے لے کر آئے ہیں وہ بھی تیرا ساتھ دیں گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرا مقابلہ کر، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی سے عرض کیا، آپ سوال کریں۔ اب امیر المومنین حضرت علی کے سامنے یہودی کھڑا تھا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اپنی مٹھی یہودی کے آگے کر دی۔ کہا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے آنکھیں بند کر لیں، آسمانی کتابوں میں غیب کی علم کی مدد سے ہاتھ میں جھانکا، آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، آپ کے ہاتھ میں فاختہ کا ایک انڈا اٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام اور مسجد میں موجود تمام لوگوں کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تھی کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں فاختہ کا ایک انڈا تھا۔ تو سب یہودی عالم سے کہنے لگے، بہت اچھا، اور کہنے لگے، اب کریں سوال۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انڈا یہودی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ لے اسے وہیں پر رکھ کے دکھا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ یہودی عالم آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، علی، جو میں نے کیا ہے وہ عالم کرتے ہیں اور جو آپ نے کیا ہے وہ خالق کرتا ہے۔ جب یہودی عالم نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر جانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اب تو یہاں آ ہی گیا ہے تو مجھے کچھ بتا کے جا۔ یہودی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پوچھیں یا علی، آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ جو تو غیب کے جواب بتا دیتا ہے یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہودی کہنے لگا، میں نے ریاضت کی ہے، عبادت نہیں، ریاضت کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا نفس مارا ہے؟ یہودی کہنے لگا، جی مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کرتا ہے تو نفس مارنے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس مجھے جس کام کے لیے کہتا ہے وہ میں کام نہیں کرتا، جس کام کے لیے روکتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں ریاضت کے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا، تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی کہنے لگا، بالکل نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تیرا نفس تجھے مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہتا؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس کہتا ہے مسلمان نہ ہو۔ اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ تم مسلمان نہ ہو تو پھر مسلمان ہو جا، کیونکہ تو کہتا ہے کہ تیرا نفس جس کام کے لیے تجھے روکتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا، میں ہر نفس سے واقف ہوں۔